ایز اے سیکیورٹی گارڈ چھٹی ملنا بھی ایک مالی غنیمت ہوتا ہے، تو اس چھٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے گولڈ سوک جانے کا ارادہ کیا اور میں اور نعمان نکل گئے گولڈ سوک کے لیے صبح۔ گرمی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ہر جگہ پہ، ہر بس اسٹیشن پہ، ہر میٹرو اسٹیشن پہ اے سی لازمی لگا ہوتا ہے۔ تو ہم پہنچے ایک قریبی میٹرو اسٹیشن، کچھ ٹائم انتظار کیا اور اسی اثناء میں ہم نے دیکھا کہ میٹرو ٹرین پہنچی۔ ہم اس میں سوار ہوئے جو کہ ریڈ لائن تھی۔ یہاں پہ 3 بسز جاتی ہے، میٹروز جاتی ہے، ریڈ لائن، گرین لائن اینڈ اورنج، اور ایک اور بھی بن رہی ہے بلو لائن۔ اندر میٹرو ٹرین میں ماحول بہت مزے کا تھا، اچھا خاصا ٹھنڈا اے سی لگا ہوا تھا۔ راستے میں ہم نے دبئی کی بلڈنگوں کا نظارہ بھی کیا اور تقریباً 1 گھنٹہ مسلسل سفر کرنے کے بعد ہم پہنچے دبئی گولڈ سوک میٹرو اسٹیشن۔ یہ میٹرو اسٹیشن وہیں پر ہے جہاں سے گولڈ سوک، جو دبئی گولڈ ڈسٹرکٹ ہے، وہاں سے ہی سٹارٹ ہوتا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب قسم کی ایک دنیا بنائی ہے گولڈ سوک کی، ہر قسم کا برانڈ، ہر قسم کا شاپ، طرح طرح کی فیسلٹیز۔ تو ہم نے سٹارٹ کیا، ایک دکان میں گئے، دوسرے سے تیسرے سے چوتھے، اور جاتے گئے، اور ساتھ ہی میں ہم دبئی گولڈ ڈسٹرکٹ کو بھی ایکسپلور کرتے رہے۔ آپ یقین مانو ہمیں ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہوا کہ ہم جب اگین آئیں گے تو ہمیں ہر ایک چیز کا پتہ بھی ہوگا، معلوم بھی ہوگا۔ عمان نے مجھے بولا تھا کہ ہم لاسٹ میں گولڈ لیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم دبئی گولڈ ڈسٹرکٹ کو ایکسپلور کریں گے۔ ہم نے پورے دبئی گولڈ ڈسٹرکٹ کو صحیح سے ایکسپلور کیا، اور لاسٹ میں ہم ایک دکان میں پہنچے جو کہ انڈین تھا۔ اس نے ہمیں شاپ میں طرح طرح کے ڈیزائن دکھائے جو کہ ہمیں بہت اچھے لگے، اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3-4 جو آپ نے اسکرین پہ دیکھے کہ ہم ان میں سے کوئی ایک کو ڈیسائیڈ کریں۔ پھر ہم کچھ دیر بعد ڈسکشن کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے، اور ہم نے ایک سیٹ کو جو ہے ہم نے فائنلائز کیا۔ لیکن سلسلہ یہاں رکتا نہیں، آپ گولڈ لیں گے ایک ہی ریٹ پر، لیکن اس پہ میکنگ چارجز آئیں گے، اس پہ VAT آئے گی، اس پہ ٹیکسز آئیں گی، جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی والا جو گولڈ سیٹ تھا ہم نے اس کو فائنلائز کیا۔ پھر ہم نے فائنلائز کرنے کے بعد اس نے بولا کہ اگر آپ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے تو 2%، اور کارڈ کیش کریں گے تو کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کیش کریں، تو ہم نے پیسے نکلوائے۔ اس کی پرائس میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس کی پرائس تھی 5535 درہم، اور یہ 18 کیرٹ کا تھا، یہ 12.10 گرام کا۔ پیسے ہم نے ان کو پکڑوائے، اس نے شمار کیے، پھر لاسٹ میں نعمان نے سائن بھی کیا اس کے پیپر پہ۔ جو گولڈ سیلر تھا، انڈین تھا، محمد سلمان اس کا نام تھا، جو کہ بہت اچھا اور بہت اچھے اخلاق کے اور مزاج کا مالک تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک ایک چیز دکھائی۔ لاسٹ میں ہمیں اس نے ایک آفر بھی کیا کہ آپ یہ والا رنگ لے سکتے ہو ڈائمنڈ کا، ہم آپ کو 30-40% آپ دیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کہ چلو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب لیں گے ضرور لیں گے، لیکن نیکسٹ ٹائم۔ دکان آپ دیکھ سکتے ہیں، میگا اسٹار جیولری اس کا نام ہے، دبئی گولڈ ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ آپ لوگ جب بھی آؤ، دبئی میں ہوں گے، جب بھی آپ لینا چاہو تو سب سے اچھے اور مزے کے ڈیزائن ان کے پاس ہوتے ہیں۔ گولڈ لینے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اب واپس جائیں، کیونکہ ہم نے رات کو ڈیوٹی کے لیے بھی جانا تھا، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے۔ اس دوران ہم نے دبئی گولڈ ڈسٹرکٹ کو صحیح سے ایکسپلور بھی کیا، ہنسی مذاق کیا، انجوائے کیا، اور پھر ہم نے دبئی گولڈ ڈسٹرکٹ کو بائے بائے کہا۔ ایکسپیرینس، یہاں کا ایکسپیرینس کے بارے میں بتاؤں تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا، لیکن ایک چیز کا مسئلہ تھا، اور وہ تھا دبئی میں گولڈ آپ لوگے تو اس میں میکنگ چارجز آتی ہے، تو میکنگ چارجز جو ہے وہاں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس میں تفصیل میں پھر جائیں گے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اسی طرح ہم دوبارہ میٹرو میں چڑھیں اور واپس اپنی منزل مقصود کی طرف نکل پڑے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، ناصر خان اینڈ نعمان۔ اللہ حافظ۔